آگے کا جملہ سنیے، میں کہہ رہا ہوں سب جانے والے ہیں، بس ایک آنے والا ہے۔ اما دیویا کے مومنین، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے، آنے والا تمہاری قسمت میں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کرم ہے خالق کائنات کا کہ آنے والا ہماری قسمت میں لکھا گیا۔ اچھا، سب کو اس کی افواج میں شامل ہوتا ہے۔ خبردار و خبردار، مجھے استاد کا جملہ یاد آ رہا، امام زمانہ کی فوج میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام ملے گا، لیکن خبردار مغرور کو ذرہ برابر جگہ فوج امام میں نہ ملے گی۔ مغرور کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی جگہ، اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال بہت سے مقامات ہیں، آپ کوئی بھی گناہ کریے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے یہاں بیٹھتے ہیں سب سے گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک گناہ گار آپ جیسا، گناہ گار مجھ جیسا۔ آپ نے گناہ کیا، آپ نے مان کے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ ہم 4 مہینے سے پڑھ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن گناہ کرنا عیب ہے، لیکن گناہ کر کے خود کو مومن سمجھنا اس سے بڑا عیب ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، سلام پیش محمد وآل محمد۔ گناہ کر کے خود کو اپنے آپ کو مومن سمجھنا، اور دیکھیے عبارت ایک جملہ اجازت دیتے ہوئے، دیکھیے اللہ ہمارے معاشرے کو بچائے، ہمارے گاؤں کو بچائے ایسے مومنوں سے۔ بڑے مومن، مولانا بڑے مومن ہیں، لیکن کیسے مومن ہیں؟ کہ یہ بس مسجد سے گھر سے مسجد جاتے ہیں، پورے گاؤں میں محلے میں کچھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تمہارا بھی آ جائے سر، لیکن کچھ چہرہ چھپ رہا ہے، اب زبان بولے گا، پورے چہرہ بولے گا۔ اب جو جملہ میں صرف کرنے جا رہا ہوں یہ جملہ نہیں ہے، یہ سکہ آج وقت ہے جو دیوریہ اعظم والے میں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے۔ میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، اور جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں۔ میں بہت آہستہ سے فکر نہیں، بہت اتحاب و تفیق کی مطلب پورے سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ معاشرے کو بچائے، ہمارے گاؤں کو، ہمارے انجمن کو، ہماری کمیٹی کو بچائے ایسے مومنوں سے۔ مولانا بڑے مومن ہے، کیسے مومن ہے؟ کہ یہ بس مسجد اور مسجد سے گھر جاتے ہیں، محلے میں کچھ بھی ہوتا ہے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر کسی کا جھگڑا بھی ہو رہا ہے اور ان سے کہا جائے صلح کرا دیجیے، تو بس ایک جملے کے حافظ ہے، مجھے کیا مطلب؟ میں تو آپ کے چہروں کی زیارت کروں وہ جملہ پڑھوں گے، ہو سکتا ہے اس جملے میں ایز اے ایپلیکینٹ جملہ سر کر رہا ہوں، اگر آپ اپریشیٹ کریں گے ہو سکتا ہے میری تھکاوٹ ہو جائے، میں بہت جرأت کے ساتھ جملہ آپ کو کر رہا ہوں۔ مولانا ہمیں کیا مطلب؟ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، بڑے ہو، سمجھدار ہو، کسی کے بچے کی اصلاح کرو، ان کا بچہ ہے، مجھے کیا مطلب؟ گھر کے بڑے ہو، بزرگ ہو، سمجھدار ہو، سنجیدہ ہو، زوج اور شوہر میں اتفاقی ہو گئی ہے، رشتہ طلاق کی ڈوری پہ آ گیا ہے، وہ تمہاری بات مانتے سمجھا دو، ایک جملے کے حافظ ہے، مجھے کیا مطلب؟ بھیا سوچو، جو لوگ بات بات میں یہ کہتے ہیں مجھے کیا مطلب، سوچو اگر حسین کہہ دیتے مجھے کیا مطلب؟ آپ نے جملے ضائع کرنے کے بعد محمد وآل محمد، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سید الشہداء امام حسین کہہ دیتے مجھے کیا مطلب؟ پھر آپ کو کہو تو بھارت موت کامن ہے، موت سبھی کے لیے موت مرنا سبھی کو مرنا، اور آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ ہے، خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ ہے، آپ کی زندگی کی ویدتا بس نہیں ہے کیا ہوا کہ جب آپ دنیا میں آئے تو حسن موجود دینے کے بعد آپ کے ایک ترن میں ہزار دوسرے کا قیامت۔ یہ بات کو کیوں آپ کی زندگی کی ویدتا ہے کہ جب آپ دنیا میں آئے تو حسن موجود دینے کے بعد ایک ترن میں ہزار دوسرے میں بولے اذان اور اقامت تو ہوئی، لیکن جب دنیا سے جانے لگے نماز تو ہوئی مگر اذان اور اقامت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ خود کہا کہ آپ کی زندگی کی ویلیڈیٹی ہے کیا؟ دیکھیے آج کے زمانے میں 60 70 80 90 سال انف ہے، اتنا آپ جی چاہیں
90-100 ہو جائے انف ہے، ورنہ پھر اس پر سوچیے گا بھی، ہاں ورنہ پھر گھر والے سوچتے کب جائے گا بھائی 90 سال انف ہے، اگر 90 سال تک جینا ہے تو ایسے جیو جیسے ایران کا رہبر جی رہا ہے، جیسے ایران کا رہبر جی رہا ہے، اس شان سے جی رہا ہے. جب اس نے جمعہ پڑھایا تو بدھ والے بھی ہمارا جمعہ دیکھ رہے تھے. جب اس نے جمعہ پڑھایا تو بدھ والے بھی ہمارا. اچھا ایک جملہ آپ کے دلالے امبیڈکر نگر سے حقیقت کا بہت وائرل ہوا اور پوری دنیا میں اس کو سنا گیا. ایک جملہ آج ہمارے قوم کے جواب میں بہت وائرل ہو رہا تھا سوشل میڈیا پر. حالانکہ جب سے حقیقت کا جملہ وائرل ہوا اس کے بعد یہ جملہ بھی ختم ہو گیا. وہ جملہ بڑا وائرل کیا گیا کہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی رام. میں طالب علم ہوں مگر ملت جعفری کے ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے میں نے اس کو سرے سے خارج کیا. میں نے کہا یہ جملہ ہی غلط ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی رام. میں نے کہا معاف کریے ہماری بہنیں بے غیرت نہیں ہے. صلوات حضرت محمد آل محمد. جی ہماری بہنیں نعوذ باللہ بے غیرت نہیں ہے. لوگ بھوکے مارے جا رہے ہیں، بچے کھماؤں میں مارے جا رہے ہیں، اور جن مسلمانوں کی آنکھوں میں غیرت کا ایک بوند پانی نہ رہا ہو وہ بے غیرت نہیں تو اور کیا ہوئے والا. ایک ملک جو غیرت دار تھا وہ کھڑا ہوا. ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں ایک صلاح سے محمد آل محمد تو اب جو میں کہہ رہا ہوں میں پریشان تو نہیں کر رہا ہوں. اب تم یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کی ویلیڈیٹی عزیزان محترم برادرانی مرادی ہے. جب ہم دنیا میں آئے دوسرے مولود دینے کے بعد ایک طرح کے آزاد دوسرے میں آزاد اور اقامت تو ہی مگر نماز نہیں ہوئی. اور جب دنیا سے جانے لگے نماز تو ہوئی مگر اذان اور اقامت. یعنی پہلے ہی دن تمہارے کان میں اذان اور اقامت کہہ کر تمہیں سمجھا دیا گیا تھا آج ہی سے اس نماز کی تیاری شروع کر دو جس کی اذان اور اقامت آج چلی جا رہی ہے. آپ بہت تھکے بیٹھے قسم خدا کی میرے کو ہے آج ہی سے تیاری شروع کر دیجیے. زندگی آپ کی بہت زیادہ اردو والا ہے نہیں ہے. اور خبردار یہ کچھ لوگ جو دائرے فرعونیت میں آ گئے نا میں اچھا پہلا جملہ کیا کہا گیا تمہارے کام میں جب دنیا میں آئے تو پہلا جملہ تمہارے کام میں کیا کہا گیا یشوع بھائی اللہ اکبر. خبر تم بڑے نہیں ہو اللہ بڑا ہے اور سارا جھگڑا ہی بڑا ہونے کا. میں میرے بچے میں ڈاکٹر میں انجینئر میں زمیندار میں امیر. اللہ جانے جملے کے بعد کتنے چہرے جھکیں گے کتنے گلاب کی مانند کھلیں گے. بھیا یاد رکھیے گا امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے. امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے. جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے اس سے بڑا کوئی ہے نہیں دوسرے بڑا. اچھا جب تک آپ یہ کہتے ہیں میں میرے بچے ہم ممبر سے خاموش تھے. اب آپ کہنے لگے میری مجلس مجھے نہیں پتا کتنے سالوں سے آپ سارے سباب سن رہے ہیں لیکن میں الگ صاحب کی صحت کی فکر کر رہا ہوں اور بہت آہستہ کہوں گا. بابا یاد رکھنا جو لوگ یہ کہہ رہا ہے میری مجلس میں کہتا ہوں گھبراؤ نہیں آپ کی مجلس بھی ہوگی مگر آپ کے مرنے کے بعد. صلوات حضرت محمد آل محمد. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ سارے شیعہ بیٹھے نا سارے شیعہ بیٹھے نا تو صلوات کیوں پڑھ رہے سارے بڑے محمد آل محمد نہیں اسی وقت بیٹھے نا وہ خبردار مغرور کو کبھی بھی فوج امام زمانے میں جگہ ملنے والی ہے. اور آخر قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ قرآن اس لیے نازل ہوا قرآن بار بار کہا انظروا دیکھو. لیکن قرآن میں 32 مقامات پر لفظ عاقبت استعمال ہوا ہے.
کہ مجرمین کی عاقبت دیکھو، مفسدین کی عاقبت دیکھو، گناہ